الرحیم جمل حول الضیافت، ضیافت کے بارے میں یہاں سے جو ہے مزید دوسرے حوارات شروع ہو رہا ہے، اور اس میں بھی ضیافت مہمان نوازی کے جو ہے وہ جملے استعمال ہوں گے۔ انت ضیف الشرف فتفضل علی هذه الاريكة، انت ضیف الشرف، آپ معزز مہمان ہیں، فتفضل تشریف رکھیے علی هذه الاريكة، اس صوفے پر۔ اریکہ جو ہے وہ تختے کو بھی کہتے ہیں، صوفے کو بھی کہتے ہیں۔ بل انا واحد من القوم فدعنی فی مکانی، بلکہ میں لوگوں میں سے ایک آدمی ہوں، قوم میں سے ایک فرد ہوں، چھوڑ دیجئے مجھے اپنی جگہ پر۔ فدعنی فی مکانی، اپنی جگہ مجھے چھوڑ دیجئے، یعنی میں بھی آپ لوگوں میں سے ایک فرد ہوں، مجھے اپنی جگہ چھوڑ دیجئے۔ اس کو عربی میں بولتے ہیں انا واحد من القوم فدعنی فی مکانی۔ یا مرحبا ما اسعدنا بقدومک، ہے خوش آمدید، کیا ہی جو ہے وہ ہمیں کتنی سعادت ملی آپ کے آنے کے ساتھ۔ ما اسعدنا بقدومک، ہمیں کتنی سعادت ملی، کتنی خوشی ملی، کتنی جو ہے وہ ہمارا اچھا نصیب تھا، بقدومک، آپ کے آنے کی وجہ سے، یعنی آپ کے آنے کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ سعادت نصیب ہوئی۔ تو اس کو اردو میں جو بولتے ہیں، عربی میں اس کے لیے جملہ استعمال ہوتا ہے ما اسعدنا بقدومک، اشکرک وانا اسعد، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بلکہ میں سعادت مند ہوں کہ آپ جیسی شخصیت کے پاس میں آیا۔ تیسرا جملہ ہے نورتم المکان بحضورکم، آپ نے جگہ کو منور کر دیا اپنی حاضری کے ساتھ۔ نور ینور، تنویر کا معنی ہے روشن کرنا، المکان جگہ کو کہتے ہیں، حضور حاضری کی جمع ہے، حضر یحضر حاضر ہونا، آپ نے جگہ کو اپنی حاضری کے ساتھ منور کر دیا۔ البیت یا اخی منور باہلہ، اے میرے بھائی گھر تو ان کے اہل و عیال کی وجہ سے منور ہے، یعنی آپ کا گھر تو آپ کے اہل و عیال آپ لوگوں کی وجہ سے منور ہے۔ نور ینور کا اس میں مفعول ہے یہ منور۔ ما اسعدها من جلسة وما اسنحها من فرصة، ما اسعد یعنی کیا ہی اچھی بیٹھک ہے اور کیا ہی بہترین فرصت ہے۔ ما اسعدها من جلسہ، کیا ہی جو ہے وہ بہترین بیٹھک ہے، وما اسنحها من فرصہ، کیا ہی بہترین فرصت ہے۔ اشکرک السعادت تمت بوجودک، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سعادت تو مکمل ہوئی آپ کی وجود کے ساتھ، تمت مکمل ہوئی، تم یتیم ضربہ سے مکمل ہونا، بوجودک آپ کے وجود کے ساتھ۔ اسی طرح پانچواں جملہ ہے آنستمونا وشرفتمونا بزیارتکم، آپ لوگوں نے مجھے مانوس کر دیا، یعنی مجھے بالکل اپنا بنا دیا، یعنی مانوس ہونا یعنی بالکل کوئی بیگانہ محسوس نہ ہونا۔ تو جیسے گھروں میں جا کر کوئی مانوس ہو جاتا ہے، سب سے پہلے مثال کوئی جانور آپ لیتے ہیں تو وہ آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ سے بھاگ جاتا ہے، لیکن پھر جب اس کو عادت پڑ جاتی ہے تو وہ مانوس ہو جاتا ہے تو آپ سے، تو اس کو کہتے ہیں مانوس ہو جانا۔ آنستمونا، آپ لوگوں نے مجھے مانوس کر دیا، وشرفتمونا بزیارتکم، اور آپ لوگوں نے مجھے جو ہے شرف بخشا اپنی زیارت کے ساتھ۔ ھذا من طیب نفسک وحسن خلقک، یہ آپ کی اچھی عادت ہے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے ہے۔ طیب اچھے نفس جو ہے وہ نفس شخصیت، اور حسن اچھی خلق اخلاق کو کہتے ہیں۔ اسی طرح چھٹا جملہ ہے تفضل یا اخی تناول الطعام، آئیے میرے بھائی کھانا لیجئے، تناول الطعام، یا اخی بالغت فی الاکرام، آپ نے اکرام کرنے میں بہت زیادہ مبالغہ کیا، یعنی اکرام کی انتہا کر دیا آپ نے، مہمان نوازی میں حد سے زیادہ غلو کرنا اور اکرام کرنے کو کہتے ہیں بالغت فی الاکرام۔ ولم تترک صنفا او لونا من الطعام، آپ نے کوئی کھانا نہیں چھوڑا، صنف یعنی
قسم کو کہتے ہیں لون کلر، یعنی آپ نے کھانوں میں سے کوئی کھانا میرے لیے نہیں چھوڑا، یعنی کھانے ای بالغتا فی الاکرام، اکرام کرنے میں آپ نے بہت زیادہ مبالغہ کر دیا۔ نعتذر عن التقصیر فمقامکم اعلی واعز، ہم معذرت کرتے ہیں تقصیر کمی کی وجہ سے۔ قصر یقصر، تقصیر کا معنی ہے کمی کرنا، یعنی ہم نے جو آپ کے اکرام میں کمی کی ہے ہم اس کے بارے میں آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ فمقامکم اعلی واعز، آپ کا مقام تو زیادہ بلند اور زیادہ عزت والا ہے۔ اعلی زیادہ بلند، واعز زیادہ عزت والا ہے۔ حاشا کا من کل تقصیر، حاشا کا یعنی آپ بہت دور ہیں ہر قسم کی کمی سے، یعنی کوئی کمی آپ نے نہیں چھوڑی، کوئی کمی آپ نے نہیں چھوڑی، تو اس کو کہتے ہیں حاشا کا من کل تقصیر، حاشا کا من کل تقصیر۔ یا اخی ما اکلت الا قلیلا اعندک حمیۃ، اے میرے بھائی آپ نے تو نہیں کھایا مگر تھوڑا سا، یعنی آپ نے تھوڑا سا کھایا۔ اعندک حمیۃ، کیا آپ کو کوئی بیماری ہے یا کوئی پرہیز ہے؟ حمیہ بیماری کو کہتے ہیں اور پرہیز کو بھی کہتے ہیں۔ لا ولکنی اکلت عن شبع ولا جوع، نہیں بلکہ میں نے سیرابی میں کھایا، یعنی میں پہلے سے میرا پیٹ بھرا ہوا تھا تو اور میں نے کھا لیا، تو اس کو کہتے ہیں اکلت عن شبع، یعنی میں سیرابی کی حالت میں نے کھانا کھایا۔ لا جوع، بھوک کی حالت میں نہیں کھایا، یعنی بھوکا ہوتا تو میں زیادہ کھا لیتا لیکن میرا پیٹ پہلے سے بھرا ہوا تھا۔ تو اگلا لفظ ہے فی الحقیقت طعامکم، حقیقت میں آپ کا کھانا شہی مزیدار ہے، شہی مزیدار، لذیذ لذیذ ہے۔ ھذا من حسن ذوقک وعلو سجیتک، یہ آپ کے اچھے اخلاق میں سے ہے اور آپ کی عمدہ طبیعت میں سے ہے۔ علو سجیتک، سجید بھی طبیعت کو کہتے ہیں، ذوق آپ کی اچھی ذوق اور آپ کی اچھی اخلاق میں سے ہے۔ یا اخی کل فہذا بیتک الا ما حرم اللہ، اے میرا بھائی کھا لیجئے یہ آپ کا گھر ہے۔ فہذا بیتک الا ما حرم اللہ، مگر وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں آپ کے لیے، جیسے تو وہ چیزیں حرام ہیں، باقی سارا سب کچھ گھر میں آپ کے لیے ہے۔ جزیت خیراً، آپ کو بدلہ دیے اللہ خیر کا۔ فقد سبقت الطائی فی الاکرام، آپ تو حاتم طائی سے بھی آگے بڑھ گئے اکرام کرنے میں۔ الطائی مشہور حاتم طائی سخی، جو عرب کا سخی ترین فردوں میں سے جو گزرا ہے، سب سے سخی شخص، تو اس کو کہتے ہیں، اس کا نام ہے طائی۔ فقد سبقت الطائی فی الاکرام، آپ تو اکرام میں جو ہے وہ حاتم طائی سے بھی آگے بڑھ گئے۔ تو یہ ضیافت کے بارے میں جو ہے وہ دوسرا حوار بھی مکمل ہو گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح